شعر نمبر 4۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ عرفان، پہچان، اعتبار، بھروسہ۔ احسان دانش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے پہلے کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہ تھا، انسانیت نام کو نہ تھی، سچائی نہ تھی، امانت، دیانت اور اعلیٰ اخلاق کا کوئی تصور نہ تھا۔ انسان پستی کا شکار تھا، انسانیت دم توڑ چکی تھی، انسان کی اپنی کوئی شناخت نہ تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد بھلا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اقدس سے انسان کو شرف اور عصمت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو ان کے صحیح مقام سے آشنا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اسے انسانیت سے روشناس کیا۔ شاعر کہتے ہیں، اب انسان کو اس چیز کی پہچان ہو گئی کہ انسان کیا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا۔ انسانیت کو مہذب اور باعزت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا محبت و شفقت، حق و صداقت، امانت و دیانت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہذیب و شائستگی اور اخلاق و کردار کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ وہ انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور حقارت کا سلوک کرتے تھے، اب انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے نہ صرف انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری بھی اسے سونپی ہے۔ اب انسان کو اپنی تخلیق کا ادراک ہوا۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے احساس ہونا، سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یقین اور اعتبار بخشا، ورنہ پوری دنیا اور انسانیت یقین، اعتبار، صداقت و اخلاقیات سے محروم ہو کر جہالت و ضلالت ہی کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انسان کو اپنے مقصد حیات کا پتہ چلا کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اللہ نے صرف انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی زندگی کا مقصد دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آنا ہے، نفرت کے بجائے محبت کا سلوک کرنا ہے۔ یوں انسان مکمل طور پر تبدیل ہو گیا، اسے اپنی ذات کی پہچان ہوئی تو وہ معرفت الہی تک پہنچا۔ اب انسان کو آگہی حاصل ہوئی کہ ہم دنیا اور آخرت میں تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں۔ ذوق کو پاکیزگی، وجدان کو تقدیس دی، ذہن کو تابندگی، فکر و نظر کو روشنی دی۔ اسی کی ذات ہے قرآن کی حسین تفسیر، اسی کا قول و عمل مستقل حوالہ ہے۔ شعر نمبر 5۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ الفاظ معنی: ذی وقار، اعلیٰ مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایسی ہستی ہے جس نے محبت کا چراغ جلایا، جہالت و گمراہی کو ختم کیا، نفرت و حقارت کے بادل چھٹ گئے، دین و حق سے دنیا منور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے۔ احسان دانش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ عزت والا پیغمبر آ گیا ہے جس کا چراغ محبت کبھی نہیں بجھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت اور محبت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جو محبت اور الفت کا دیا روشن کیا ہے وہ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قیامت تک قائم رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے نور سے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ پوری کائنات کا گوشہ گوشہ اسلام کی روشنی سے معمور ہو گیا اور یہ روشنی قیامت تک ذوفشاں رہے گی۔ اسلام دین آخر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جو شمع روشن کی ہے وہ ہمیشہ چمکتی رہے گی، کوئی طوفان اس کو بجھا نہیں سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دل میں بستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پیار و محبت، مہربانی اور سخاوت کا پیکر تھی۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایک ایسے چراغ کی مانند ہے جس کا نور اور اجالا قیامت تک روشنی دیتا رہے گا۔ اس بات کی قرآن مجید میں سراجن منیرن کہہ کر وضاحت کی گئی ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں نہیں کوئی شک و شبہ کہ ہم نے تجھے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ نبی آئے ہزاروں اور گئے درس وفا دے کر، سلام ان پر جو آئے اور آنے کے لیے آئے۔ ذوق کو پاکیزگی، وجدان کو تقدیس دی، ذہن کو تابندگی، فکر و نظر کو روشنی دی۔ شعر نمبر 6۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صدر راہ گزار آ گیا ہے۔ خضر پیغمبر، صد راہ گزار، سو راستہ دکھانے والا۔ تشریح احسان دانش کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تہذیب و شائستگی کا نام و نشان نہ تھا۔ نفرت و حقارت کا دور دورہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر تل جاتے تھے۔ جان و مال اور عزت محفوظ نہ تھی۔ امیر طبقہ غریبوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس مجبور اور بے بس اہل زمانہ پر رحم آ گیا کہ اس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی قیامت تک رہنمائی اور ہدایت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس پر زمانہ مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی حضرت خضر کی مانند ہے، جو ہر راستہ بھولنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اسے حفاظت سے منزل پر پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح بھٹکی انسانیت کو منزل مل گئی، اس لیے شاعر خوشی سے سب کو مبارکباد دے رہا ہے کہ اب لوگوں کو اپنی حقیقی منزل کا نشان مل گیا ہے۔ جس طرح حضرت خضر بھولے بھٹکوں کی منزل تک رہنمائی کرتی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی قوم کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام انبیاء کی صفات موجود ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف بھولے ہوئوں کو منزل پر پہنچاتے ہیں، بلکہ اللہ کی وحدت کا پیغام بھی اور اسلامی تعلیمات سے بھی روشناس کر کے صراط مستقیم پر پہنچاتے ہیں۔ احسان دانش نے حضرت خضر کی تلمیح استعمال کر کے شعر میں خوبصورتی پیدا کی ہے۔ تلمیح سے مراد ہے کہ شاعری میں یا نثر میں کسی تاریخی شخصیت کا یا کسی تاریخی واقعے کا حوالہ دینا۔ یہ تیرا علم اور تیری محبت زمانے کی ہر ایک شے سے جدا ہے۔ آپ ہے نور ہدایت، آپ خضر دو جہاں، آپ نے سارے زمانے کو چراغاں کر دیا۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ تشریح مکمل ہوئی۔ سوال نمبر 1۔ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب: پہلے شعر میں احسان دانش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہان کی مدد کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار اور غم بانٹنے والے تھے۔ سوال نمبر 2۔ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے غریبوں کی جان کو سکون اور یتیموں کے دل کو قرار حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان سے ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 3۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: عرفان کا مطلب ہے پہچان۔ اصل میں عرفان اللہ کی معرفت کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اصلی مقام اور زندگی کے مقصد سے آشنا کیا، احترام آدمیت سے روشناس کیا۔ اب وہ اپنے فرائض سے آگاہ ہو رہا ہے۔ اب اسے اپنی تخلیق کا پتہ چل گیا ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے بلکہ انسانیت کی بھلائی ہے۔ اب اس نے اپنے مرتبے کو پہچان لیا ہے۔ سوال نمبر 4۔ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا بنیادی اصول محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ سے اور اس کی مخلوق سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور کوئی کسی سے کمتر نہیں۔ سوال نمبر 5، نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ آخری شعر میں خضر سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ خضر اپنے دور کے رہنما تھے جو بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور کے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کی اور اللہ کی معرفت بخشی۔ الفاظ، جملے: غم گسار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے غم گسار تھے۔ قرار: گم شدہ بیٹے کو دیکھ کر ماں کو قرار ملا۔ یقین: ہر مشکل میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ پیغام: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدت کا پیغام پہنچایا۔ ذی وقار: صدر ذی وقار نے طلباء سے خطاب کیا۔ نعت مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔